کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اہل مدینہ کا عمرہ یہی ہے۔ کوئی مدینے کا عمرہ کرنا چاہے تو وہاں مشہور ہے کہ وہ مسجد قباء چلا جائے، 2 رکعت نماز پڑھے۔ تاریخ اسلام کی سب سے پہلی مسجد وہ مسجد قباء ہے، بیت اللہ کے بعد۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو آپ کی اونٹنی جہاں رکی تو وہاں پہ قبیلہ بنی نجار کے 2 یتیم بچوں کی زمین تھی۔ آپ نے چاہا کہ میں یہ زمین خرید لوں اور یہاں مسجد ہو۔ ان یتیم بچوں کو بلایا گیا تو وہ بہت خوش تھے کہ آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے ہیں اور اب ہماری جگہ کا انتخاب یہی ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے۔ ہم پیسوں کی نہیں، یہ زمین ہم مفت پیش کرتے ہیں، آپ یہاں مسجد کریں۔ مگر آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں پیسوں کی لینا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت اس مسجد کے جگہ کے پیسے سارے میں دوں۔ چنانچہ آپ نے ان سے پیسے لیے اور ان یتیم بچوں کو دے کر اس جگہ مسجد بنائی جس کا نام مسجد نبوی پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میری اس مسجد نبوی میں جو آدمی ایک نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایک روایت کے مطابق 1000 نمازوں کا ثواب ملے گا اور ایک روایت کے مطابق 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ ہاں، مسجد حرام میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر۔ یہی وجہ حدیث میں آتا ہے لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد۔ کائنات میں 3 مسجدیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے آپ سفر کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی آنا تھا خان میں رہتا ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ میں ملید جا رہا ہوں، وہاں ملید کی مسجد میں نماز پڑھوں کیونکہ اس مسجد میں نماز پڑھنا کوئی زیادہ ثواب ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں، مسجدیں سب برابر۔ ہاں، کوئی آدمی اگر یہاں سے سفر کرتا ہے کہ میں مکہ جا رہا ہوں مسجد حرام میں نماز پڑھوں گا، بالکل صحیح بات ہے کیونکہ وہاں کا ثواب یہاں سے بہت زیادہ ہے۔ کوئی مسجد نبوی اور مسجد اقصی کی طرف سفر کرنا چاہے تو درست ہے کیونکہ مسجد نبوی اور مسجد اقصی کا ثواب بھی یہاں سے بہت زیادہ ہے۔ چنانچہ جو لوگ سفر کرتے ہیں اتنے لمبا اور لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، کماتے بھی اس طرح ہیں کہ آپ دیکھیں ایک نماز ہم پڑھیں اور 1,00,000 نمازیں تو ہم یہاں مہینہ بھر میں نہیں پڑھ سکتے۔ 5 نمازوں کا مطلب ہے 5,00,000 نمازوں کا ثواب۔ تو میں تو کہتا ہوں اگر 50 لاکھ روپیہ خرچ کر کے صرف آپ کو ایک دن کی نماز نصیب ہوتی ہے، یہ سودا بھی اتنا مہنگا نہیں ہے کہ آپ کی آخرت اتنی بنتی چلی جاتی ہے۔ ایک نماز 1,00,000 کے بعد۔ پھر علماء نے بڑی توسیع کی ہے احادیث کی روشنی میں، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں کی صرف نماز کی بات نہیں ہے، ہر چیز کا، ہر نیک عمل کا ثواب 1,00,000 کے برابر۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی وہاں 1 روپیہ صدقہ کر دے، 1,00,000 روپے صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملے۔ کوئی آدمی وہاں 1 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ لے، 1,00,000 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنے کا ثواب ملے۔ کوئی آدمی 1 دفعہ سبحان اللہ کہہ دے، 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملے گا۔ ہر نیکی 1,00,000 کے بعد۔ اس بات پر تعجب کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جیب سے سب کچھ جا رہا ہے، میری اور آپ کی جیب سے تو کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ دینے پہ قادر ہے، اس کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ وہ اتنا کچھ لاکھوں لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں اور اتنا ہی اجر و ثواب لے رہے ہوتے ہیں، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آ رہی۔ برسہ برس سے یہ سسٹم جاری ہے اور انشاءاللہ تا قیامت جاری رہے گا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مسجد
آپ جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں بھی پہلا کام مسجد نبوی بنائی. کائنات اللہ نے بنانے کا ارادہ فرمایا تو آغاز مسجد سے. آپ گوا تشریف لے گئے تو آغاز مسجد سے. آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آغاز مسجد سے. یہ ساری کائنات میرے رب کی ہے. سارے شاگرد استاد کے ہی ہوتے ہیں، مگر اس شاگرد کے نصیب جا کے جس کو استاد کہہ دے یہ میرا شاگرد. سارے ہی بیٹے باپ کے ہوتے ہیں، مگر اس بیٹے کی بھی قسمت جاگ کے جس کو باپ یہ کہہ دے یہ میرا بیٹا ہے. سارے مرید شیخ کے ہوتے ہیں، مگر اس مرید کی قسمت جاگ کے جس کو شیخ یہ کہہ دے کہ یہ میرا مرید. میں نے عرض کیا کہ ساری کائنات میرے رب کی ہے. آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے سب لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. مگر اس جگہ کی قسمت جاگ گئی جس کو اللہ پاک فرما دے یہ میری ہے. اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. مسجدیں اللہ کی بنائیں. یہ ساری مساجد بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ کی رحمت کا نزول بیت اللہ پر نازل ہوتا ہے اور بیت اللہ سے پھر یہ رحمت آتی ہے ان مساجد کی طرف جن کا رخ بیت اللہ کی طرف ہو، اور پھر ان مسجدوں سے اللہ کی رحمت منتقل ہوتی ہے ان لوگوں کی طرف جو مسجدوں میں آتے ہیں. جو لوگ مسجد میں نہیں آتے وہ اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہیں. بیت اللہ پر نازل ہونے والی رحمت سے وہ استفادہ نہیں کر سکتے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. مسجدیں اللہ کے لیے تو بنائے کون؟ مشرکین یہود و نصارہ ہمیں مسجدیں بنا کر دیں تو کیسے لگے گا؟ اللہ نے فرمایا مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ. مشرکوں کو یہ حق حاصل نہیں کہ مسجدیں بنائیں. تو کون بنائے گا؟ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو یہ مسجدیں بنانا ان کا کام. فرمایا جس کو تم دیکھو کہ مسجد کا عادی ہے، مسجد میں بار بار آ رہا ہے جا رہا ہے، اس کے مومن ہونے کی گواہی. یہ دربار الہی ہے، اس کے اپنے آداب ہیں. اس میں صفائی کا اہتمام ہو. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل سے یہ معاہدہ لیا کہ دیکھو یہ بیت اللہ صاف ہونا چاہیے. جو لوگ طواف کرنے آتے ہیں، جو یہاں اعتکاف کرنے کے لیے آتے ہیں، نماز کے لیے آتے ہیں، ان کے لیے. حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے حضرت مریم کی والدہ حنا بیوی نے نظر مانی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. بیت المقدس کی خدمت کے لیے کہ اگر اس زمانے میں اصول تھا جس کے جتنے بچے ہیں ایک بچہ بیت المقدس کی خدمت کرے گا. لوگوں نے میں نے عرض کیا میں گھر تقسیم کیے ہوئے تھے. یہ گھر مسجد کی خدمت اس ہفتے میں کرے گا، یہ گھر اس ہفتے میں کرے گا، یہ سب تاکہ ہر آدمی کا حصہ ہو. ہم تو مسجد میں کوئی گندگی یا کوئی چیز دیکھتے ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے ٹوٹیوں میں پانی گر رہا ہوتا ہے پھر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں دائیں بائیں کوئی مل جاؤ بھائی خود ہمت کرو یار اس مسئلے کو حل کر کے دو. آپ کو بھی اللہ اجر دے گا، آپ کو بھی ثواب دے گا. دیکھ رہے ہیں مسجد میں کوئی گندگی نظر آ رہی ہے تو کیا کلاس کرو گے خاتمہ کو نام ملے تو اس کو آپ خود بھی اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھو. یہ بھی ہمارے لیے سارا خود کر رہے. میں نے عرض کیا کہ باقاعدہ گھر تقسیم ہوتے تھے
کہ اس ہفتے میں یہ گھر، دوسرے ہفتے میں اور وہ گھر انتظار میں ہوتے تھے ہمارا نمبر کب آئے گا، ہم اللہ کے گھر کی صفائی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بوڑھی عورت حبشن اللہ کے گھر کی صفائی کیا کرتے تھے۔ انتقال ہو گیا تو صحابہ نے بتایا نہیں کہ آپ کو کیا تکلیف نے جنازہ پڑھ میں دفنا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے مجھے بتایا کہ وہ اللہ کے گھر کی صفائی کرنے والی خاتون تھی۔ جب نشاندہی کی گئی کہ ہم نے فلاں جگہ دفنا دی ہے تو آپ نے کہا مجھے وہاں لے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور وہاں جا کر آپ نے اس کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے، دیکھا تو قبلے کی جانب مسجد میں بلغم سا پڑا ہوا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پہ کون نہیں اٹھے گا کہ اس کو صاف کر دو؟ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بلغم پڑا ہوا ہے، خود اٹھے اسے کھرچا اور صاف کیا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز میں کھڑے ہوتے ہو تو تمہارے اور قبلے کے درمیان میں اللہ کی ذات عالی ہے جس سے تم سرگوشیاں کر رہے ہو، اس کو گندگی سے جو میل کچیل سے صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اور پھر فرمایا اگر اس طرح کی نوبت آ جائے، بلغم آ گئی، آپ کو تھوک آ گئی، تو آپ نے یوں کپڑا لیا، فرمایا اس کپڑے میں تھوکو اور پھر یوں مسئلہ ہو یا بلوڑا پیدا اس کو مسل دو۔ یا کچی زمین اگر ہے تو اس زمانے میں تھا کہ بھئی آپ پاؤں کے نیچے اس کو تھوک کر اس کو مسل دو، اس کو یا دفن کر دو تاکہ وہ گندگی نظر نہ آئے۔ ایک امام کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ مسجد کے قبلے کی جانب اس نے تھوک دی۔ قبلے کی جانب تھوکنا اللہ الیاذ باللہ کتنا بڑا جرم ہے۔ آپ ایک تو اس سے اندازہ لگائیں کہ یہاں اللہ کے نبی نے دیکھا بلغم پڑی ہوئی ہے تو خود سے چل کر کھرچا اور صاف کیا۔ اور میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک مسجد کے امام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچشم خود دیکھا کہ وہ تھوک لیا اس نے قبلے کی جانب۔ جماعت کھڑی ہوگی، آپ نے کچھ نہیں بولا، نماز ختم ہو گئی۔ اس کو نہیں معلوم پیچھے کون آیا اور کون گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے جاتے ہوئے نمازیوں سے کہہ گئے دوسری نماز یہ نہ پڑھائے، اس کی امامت ختم ہے۔ حضور تو چلے گئے۔ اب فرض کرو ظہر کی نماز اس نے پڑھائی تھی اور یہ منظر حضور نے خود دیکھا۔ عصر کی نماز کے لیے جب امام صاحب مصلی پہ چڑھے تو ایک نمازی نے کہا حضرت معذرت چاہتے ہیں آپ نماز نہیں پڑھا سکتے۔ میں نماز کیوں نہیں پڑھا سکتا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے تشریف لائے تھے، آپ کو بھی پتہ چلا۔ وہ منع کر گئے ہیں کہ آپ نماز نہیں پڑھا سکتے۔ تفصیل ضرور ارشاد فرمائیں گے، آپ پوچھ رہے ہیں۔ ہمیں تو اتنا حکم ہے کہ دوسری نماز یہ نہ پڑھائے، ہم نے آپ کو عرض کر جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امام صاحب جو امام صاحب تو عام تھوڑی تھے، وہ تو صحابی رسول تھے۔ انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ پہنچ گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے منع فرمایا کہ میں نماز نہ پڑھوں۔ آپ نے فرمایا نہ، میں نے منع کیا۔ بلکہ روایت میں آتا ہے آپ نے ایک جملہ اور ارشاد فرمایا، اِنَّكَ آذَيْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تم نے یہ قبلے کی جانب تھوک کر اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی۔ دربار الہی ہے، اس میں صفائی کا اہتمام ہونا چاہیے کہ تم نے اس طرح کیوں کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے گھر میں صفائی کا اہتمام کرے گا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک گھر عطا فرمائے۔ مسجد کے لوگ بادشاہوں کے دربار میں ان کے جوتے پالش کرنے کو اور جھاڑو دینے کو بڑا اعزاز سمجھتے ہیں۔ میں فلاں کا اسسٹنٹ ہوں اور میں فلاں کا چوکیدار ہوں اور فلاں کرنل اور جنرل اور بادشاہ اور وزیر کا ڈرائیور، اور اللہ کے گھر کی صفائی کو اپنے لیے معیوب سمجھتے ہیں۔
مسجد کا خادم، مسجد کا مؤذن اس بات کا تعارف کرواتے ہوئے بھی شرم آتا ہے کہ میں مسجد میں خدمت کر رہا ہوں کہ اگلا پتہ نہیں کیا بولے گا. یہ اعزاز ہے، یہ اعزاز ہے. اس کو معیوب نہ سمجھو کہ میرے ہاتھ میں اگر جھاڑو ہے اور میں مسجد کی سیڑھیوں پہ اور مسجد کے سہن پہ لگا رہا ہوں تو یہ میرے لیے سعادت ہے. ہو سکتا ہے نجات کا ذریعہ یہی چیز بن جائے. دربار الہی کی آمد ایسی عظیم. فرمایا جب گھر سے جو بندہ، حدیث میں جب گھر سے ایک بندہ وضو کر کے نکلتا ہے اور اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے، یہ ایسا ہے جیسے احرام باندھ کر بیت اللہ جا رہا ہے، جیسے احرام باندھ کر بیت اللہ جا رہا ہے. فرمایا راستے میں انگلیاں نہ چٹکنا، دائیں بائیں نہ دیکھنا، تم نماز میں ہو. تم وضو کر کے جو مسجد جا رہے ہو یوں سمجھو جیسے تم نماز میں ہو. اتنی عظمت ہے خدا. دوستوں مساجد سے تعلق مضبوط رکھنا یہ اہل ایمان کے ایمان کا تقاضا ہے. ریاست مدینہ میں مسجدیں بنانے کا اہتمام ہو، گرانے کا نہیں. ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت دینی مراکز کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ جو ہمارے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ ہے نا، لفظ اسلامی پہ ہی ان کو تحفظات ہے. وہ کئی دفعہ تو اسمبلیوں میں اسی کو نکالنے کی کوشش کی گئی. جن مولویوں کو میں اور آپ کچھ نہیں سمجھتے نا، خدا کی قسم اٹھا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے اگر یہ مہربان ان اسمبلیوں میں شور شرابہ کرنے والے نہ ہو تو یہ تھوڑی بہت ہی جو شکلیں نظر آ رہی ہیں رونے دھونے کی یہ بھی ختم ہو جائے. آپ اندازہ لگائیں کس طرح. آپ نے تازہ خبر مدینہ مسجد طارق روڈ میں سنی ہوگی، میں نے بھی وہاں کئی دفعہ نماز پڑھی ہے. اتنی بڑی عالی شان مسجد 30-35 سال سے وہ قائم ہے. تو حیرت کی بات ہے کن اداروں نے اجازت دی بنانے کی. وہ مسجد کسی گلی میں کونے کھانچے میں ناکا گوشت میں تو نہیں بنی ہوئی، وہ تو طارق روڈ پہ بنی ہوئی. طارق روڈ کی بھی کسی گلی میں نہیں، بالکل بین جگہ پہ بنی ہوئی. اور 2 دن سے نہیں چل رہی، وہ 30-35 سال سے نمازیں ہو رہی ہیں اور ان کے پاس تمام کاغذات موجود ہیں. کن اداروں نے اس کو اجازت دی ہے؟ بجلی کے بل بھی تو وہاں آتے رہے ہیں، بل بھی تو وصول ہو رہے ہیں نا، وہ بھی تو سرکاری کھاتے میں جا رہے ہیں. گیس کا بل آ رہا ہے وصول ہو رہا ہے، بجلی کا بل آ رہا ہے وصول ہو رہا ہے. ایک منزل، دوسری منزل، تیسری منزل، ایک عالی شان عمارت کھڑی ہو گئی. یہ ادارے کہاں تھے یار؟ حد ہوگی. ہم مسجد میں 1 منٹ لیٹ ہو جائیں گور گور کے دیکھ رہے ہو، جو 30 سال تک دیکھتے رہے اور مسجد بنتی رہی. یہ 2 دن میں تو نہیں بنی ہوگی نا، اتنا وقت لگا ہوگا. دستخط بھی تو آپ کچھ لوگوں نے کر کاغذات دی ہیں نا. آج 30 سال کے بعد خیال آیا کہ یہ غلط بنتی ہے تو اس میں اہل محلہ کا کیا ضرورت ہے؟ اس میں تو لٹکانا چاہیے ان اداروں کو جنہوں نے ناجائز دستخط کر کر کے ایسی جگہ دی ہے. ان کے گھروں کو مسمار کرو تاکہ آئندہ کے لیے تمہارے در و دیوار سے رشوت کے تیرے دروازے بند ہو اور مسلمان سکون کا سانس لیں. کہیں مساجد کو منہدم کرنے کی سازش. اور آپ اندازہ لگائیں سرکاری جگہ پہ اسکول بن سکتا ہے اور عدالتیں قائم ہو سکتی ہیں، کالج بن سکتے ہیں، یونیورسٹیاں بن سکتی ہیں، شراب خانے بھی لوگ دیے جا رہے ہیں، بنا لیا سب کچھ بن سکتا. مسجد نہیں بننی چاہیے. تو یہ مسجد اسلامی ملک میں ہماری ضرورت تو مسجد بھی ہے. تو ہمیں جگہ جگہ دو نا تاکہ آپ مسجد بنائیں. یہ تو صرف یہ تو مسلمانوں کے نہیں، یہ تو پھر تمہاری ذمہ داری ہے کہ ہمیں مسجد بنا کر بھی دو، جگہ بھی دو. مسلمانوں کی دی ہوئی جگہ، مسلمانوں کا کیا ہوا تعاون وہ بھی برداشت نہیں ہے، تو اگر تمہیں اپنے جیب سے بنا کر دینی پڑ جائیں تو کتنی مشکل ہو. ہر شہر، ہر گاؤں، ہر بستی کی ضرورت ہے مسجد. اور حکومت کو چاہیے کہ بنا کر دے کہ ہماری ضرورت. محلے کے لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں چاہیے پارک بھائی، ہمیں مسجد دو. اور انہوں نے اپنے پیسوں سے بنائی، آپ کی اجازت سے بنائی، آپ کی اجازت سے بنائی. مجھے تو جہاں اس مسجد کے منہدم کرنے پر تحفظات ہیں، وہاں نسلہ ٹاور کے منہدم کرنے پر بھی تحفظات.
غریب لوگوں نے ساری زندگی کی پونجی جمع کر کے وہاں پر انہوں نے بنایا، اس کی بھی اجازت، ان سب کچھ موجود ہے، تو کن لوگوں نے لیا؟ غریب کے گلے پہ چھری آخر کیوں چلائی جا رہی؟ پیچھے ان اداروں کو لگام تو نہیں دی جا رہی جو غلط اجازت نامے جاری کر دیں اور پھر 30-40 سال کے بعد، 100 سال کے بعد آنے والی حکومتیں بیدار ہو جاتی ہیں اور ان کو اس طرح نقصان دیا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، قادیانی جو ریٹائر ہو چکے ہیں ان کو دوبارہ لا لا کے منصب اہم کلیدی عہدوں پہ فٹ کیا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام کی گستاخیاں شروع ہیں۔ اسلامی ملک کے اندر اگر اصحاب رسول کی عزت محفوظ نہیں، مساجد محفوظ نہیں، ختم نبوت کا مسئلہ محفوظ نہیں، تو آخر ہم کس بنیاد پر ہم اس کو ریاست مدینہ کے نام سے تعبیر کر رہے ہیں؟ مدینہ منورہ کا نام بھی استعمال ہو، وطن عزیز کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان بھی استعمال ہو، اور ساتھ میں یہ کچھ بھی چل رہا ہو، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ مسلمانوں کو بیدار ہونا چاہیے۔